محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ انتہائی قابل قدر حاضرین مکرم، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت اور پرمسرت موقع پر منہاج القرآن اسلامک سینٹر کوائچم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام حضرات کو اس پروگرام میں شرکت پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں گا حافظ سید تنویر حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور محفل میں جمع ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی محفل پاک کا آغاز آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حافظ ظہور احمد خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ستارے کی قسم. والنجم اذا ہوا سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اطہر ہے، حضور کی ذات ہے. والنجم اذا ہوا مطلع کے اوپر چمکنے والے ستارے کی قسم. مراد ہے والنجم اذا ہوا، محبوب جب آپ مطلع کے اوپر چمکے آپ کے چمکنے کی قسم کھاتا. والنجم اذا ہوا، محبوب جب آپ مطلع کے اوپر آ کر چمکے میں آپ کے چمکنے کی قسم کھاتا. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. جیویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. نیا کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے. جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے دے، جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے دے. جھولی وچ پنج دندی خیرات ضروری ہے، جھولی وچ پنج دندی خیرات ضروری ہے. اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو. محشر نو شفاعت لئی جنی ذات ضروری ہے. اور آخری شعر ہے، کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. اودا ذکر اودا چرچا دن رات ضروری ہے. اودا ذکر اودا چرچا دن رات ذرا محبت سے دن رات حضور کی بارگاہ میں عطیہ انعام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم اسحاق احمد صاحب.
اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے، اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ لیس کمثلہ شیء، جس طرح وہ اپنی شان کے لائق بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی ذات اطہر بھی اپنی شان کے لائق بے مثل و بے مثال ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم دین محمد ملک صاحب۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزلیں بے شمار اور آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، ہم زمانے کے بھول جاتے ہیں، ہم زمانے کے بھول جاتے ہیں، اور بعد رکھا ہے میں نے رفتے سفر، باندھ رکھا ہے میں نے رفتے سفر، اب دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں، اب دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پہنچایا
سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں کیا نام سکون پایا سرکار کے قدموں میں کیا نام سکون پایا سرکار کے قدموں سر پر تھا عجب سایہ سرکار کے قدموں میں سر پر تھا عجب سایہ سرکار کے قدموں میں سر پر تھا عجب سایہ سرکار کے قدموں میں وہ رب محمد کا عالم نے دکھلایا سرکار کے قدموں میں عالم نے دکھلایا سرکار کے قدموں میں تارا تھا کہ جگنو تھا گوہر تھا کہ برگے گل گوہر تھا کہ برگے گل جو اشک کے لہرایا سرکار کے قدموں میں جو اشک کے لہرایا سرکار کے قدموں میں سانسوں کا تنوج بھی ایک بار لگا مجھ کو ایک بار لگا مجھ کو مرحلہ بھی آیا سرکار کے قدموں میں وہ مرحلہ بھی آیا سرکار کے
قدموں میں کیا کیا نہ سکون پایا سرکار کے قدموں تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف اور جدا جدا شانیں عطا فرمائی ہیں. حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا. جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آتی ہے، مدنی تاجدار کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، عبداللہ کے در یتیم کی باری آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو حبیب اللہ بنایا. اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم شاہد محمود صاحب. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یہ بتا مجھے اے فلک کہن تو بنا ہے شام سے کیوں دلہن کہ زمین بھی کہے ہے جان من کہ زمین بھی کہے ہے جان من کھلا رنگ منہ میں چمن چمن تیری چال میں بھی ہے پاک پن تیری چال میں بھی ہے پاک پن ذرا اور تن تیرے گھر جو آئیں شاہ زمن تیرے گھر جو آئیں شاہ زمن تو سنا دے ان کو یہی سہن کہ پہنچے بلندیوں پہ آپ اپنے کمال سے کہ پہنچے بلندیوں پہ آپ اپنے کمال سے دور کے اندھیروں کو روشن کیا آپ نے اپنے جمال سے. اور سب سے بہتر ہے خصلت آپ کی اور کہہ دینا کہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب عرش پہ قوسین کی جائے محمد ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد ہے عرش پہ
کف پائے محمد رشک ید بیضا ہے کف پائے محمد کوثر ہو وہ دریا جو لگے پائے محمد کوثر ہو وہ دریا جو لگے پائے محمد اور جنت ہو وہی باغ جو ہے جائے محمد جنت ہو وہی باغ جو ہے جائے محمد والشمس ہے چہرہ تو واللیل ہے زلفیں چشمہ بر رہا ہے محمد کے نور کا چشمہ بر رہا ہے محمد کے نور کا نبیوں سے سجی دیکھی بارات ہے آقا کی آقا بنے ہیں دولہا کیا بات ہے آقا کی والشمس ہے چہرہ تو واللیل ہے زلفیں ایک نور کا سورہ ہے سارا پائے محمد ایک نور کا سورہ ہے سارا پائے محمد منہم من کلم اللہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے 3 طرح سے کلام فرمایا ہے کسی کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے کلام فرمایا کسی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا اور کسی کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا جبریل امین کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا پردے کے پیچھے سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر کلام فرمایا اور آج کی شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو والضحا والے مکڑے کو واللیل کی زلفوں والے کو الم نشرح لک صدرک والے مبارک سینے کو ما زاغ البصر وما طغی کی پر نور نینوں والوں کو اپنے سامنے بٹھا کر عرش کے اوپر بٹھا کر اور اپنا حسن دکھا کر اپنا جلوہ دکھا کر اپنی زیارت کروا کر اپنا دیدار عطا کر کے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا کسی کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے کلام کیا اور کسی کے ساتھ حضرت پردے کے پیچھے سے کلام کیا آقا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام براہ راست کیا اور سامنے بٹھا کر کیا ہے اور قرآن میں اپنے محبوب کے حوالے سے کہا ما زاغ البصر وما طغی آج کی شب میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی آج کی شب میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا ہے آج کی وہ شب ہے جس شب کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے اور اللہ رب العزت کا آقا علیہ السلام کو دیدار نصیب ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم ارشد نیاز صاحب صلی اللہ علیہ
تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا کجا تو کجا کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اصل میں دعا تو کجا من کجا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے، میرا ہر سانس تو خون چوڑے، میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے، میرا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو سخی میں گدا تو کجا
دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تیرے گن اور یہ داغ میں تدابی طلب۔ محبت و عشق کے اندر ڈوب کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوا رہے تھے محترم ارشد نیاز صاحب۔ آقا علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے سفر معراج کا آغاز ہوا، سما بدلنے لگا، ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، ہر طرف خوشبوئیں پھیلنے لگیں۔ شاعر کہتا ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ خاموشی کے ساتھ نہیں سننا، ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ سننا بھی ہے، اور اپنی حاضری حضور کی بارگاہ کے اندر لگوانی بھی ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ حضور مسجد اقصی میں پہنچے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، اور مصلی کے اوپر آقا علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا، حضور کی شان اور عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا گیا کہ لوگوں دیکھ لو، میرا محبوب آیا تو سب سے بعد میں ہے لیکن سب سے آگے کھڑا ہے۔ آیا تو بعد میں ہے لیکن سب سے آگے کھڑا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ مسجد اقصی کا پس منظر، مسجد اقصی کی تصویر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا
دیکھتے رہ گئے حضور، یہ سارا سفر طے کر کے سدرۃ المنتہا کے مقام کے اوپر کھڑے۔ شاعر کہتا ہے کوئی فلک تے رہ ہار گیا، کوئی فلک تے رہ ہار گیا، کوئی سدرہ تے جا رہ گیا، کوئی فلک تے رہ ہار گیا، کوئی سدرہ تے جا ہار گیا۔ ایک تو کالیاں زلفاں والا سی، ایک تو کالیاں زلفاں والا سی، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ حافظ محمد نسیم نقشبندی صاحب کو تشریف لائیں اور فلسفہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی روشنی۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بابرکت لمحات میں تذکرہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادارہ منہاج القرآن کے اس مرکز پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت و محبت قبول فرمائی۔ میں نے سورہ النجم کی چند آیات آج کی موضوع گفتگو کے حوالے سے تلاوت کی ہیں۔ واقعہ معراج کی جزیات و تفصیلات اتنی ہے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں سے کچھ حصہ واقعہ معراج کے حوالے سے، اور حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے ایک فصل جو سورہ النجم کی آیات کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے ہے۔
وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ اترا۔ یہ ستارہ کون ہے اور کہاں سے اترا؟ ان آیات کی تھوڑی تفصیل بیان کرنے سے قبل میں یہ کتاب ہے حدیث کی امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلائل النبوہ، اس میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بخاری مسلم سمیت اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ایک تصور اور خاکہ آپ کے ذہن میں ہو، اس پر آگے ہم گفتگو کریں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، مگر چونکہ جمہور 27 رجب کے حوالے سے زیادہ اور اکثریت علماء اور ائمہ دین نے لکھا ہے، تو اس لیے اہل ایمان بالعموم بالخصوص اس تاریخ کو ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ جو نعمت اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، تو بطور امتی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں، کیونکہ نعمت کا تذکرہ کرنا، نعمت کو یاد کرنا، اس کی تحدیث، اس کا چرچا، یہ اللہ جل مجدہ کا حکم ہے۔ اور اس رات حضور علیہ السلام نے اس مقام پر جو قاب قوسین یا ادنیٰ کا ہے، وہاں پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، تو خوش قسمت امتی وہ ہے جو اس رات اور اس موقع پر اپنے نبی کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ محترم ارشد صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، کوئی کسی مذہب کو نہیں مان رہے۔ اگر اللہ ہمیں ان میں سے کر دیتا تو ہمارا کوئی بس نہ چلتا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، فضل ہے، عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سو امت بھی بے شمار ہے، لاتعداد ہے، اور خوش قسمت ہے وہ امتی جو اس رات اور ایسے مواقع پر اپنے محبوب کے عظمت اور شان کے ترانے گاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس طبقے میں رکھا ہے جو حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والا طبقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کے آخری سانس تک بھی ہمیں اسی عقیدے اور ایمان پر زندہ و سلامت رکھے اور اسی پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ کیونکہ یہ اتنا اہم امر ہے
کہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا اور آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اس کو بیان فرمایا۔ تو ہم اللہ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، آرام فرما تھے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک سواری دے کر، نورانی سواری جس کا نام براق تھا، کہ میرے محبوب کو بیدار کر کے میری بارگاہ میں لے آیا۔ حضور اٹھے، غسل اور وضو فرمایا، اس پر سوار ہوئے سواری پر، اور جبریل امین آپ کو وہاں سے لے کے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر آقا علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہاں اتر کے آپ نوافل ادا کریں۔ اس میں مدینہ منورہ اس وقت یثرب تھا، حضور کی ہجرت گاہ بنی بعد میں جبریل امین نے حضور سے درخواست کی کہ آپ یہاں اتر کر 2 نفل پڑھ لیجیے، اور یہ طیبہ ہے، یثرب ہے۔ پھر آگے چلے، ایک اور مقام نظر آیا، اور وہاں پر بھی جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں بھی 2 نفل ادا کریں، اور یہ مدین کا شہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور جہاں وہ درخت، جس درخت کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی عطا ہوئی تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا تھا، تو اس بابرکت اور مقدس مقام پر اتر کے 2 نفل ادا کریں۔ اسی طرح اور آگے چلے، ایک اور مقام پر عرض کیا کہ آپ یہاں بھی 2 نفل پڑھیں۔ حضور نے نفل پڑھے، اور جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اس مقام پر بھی آپ نے نفل پڑھے۔ اللہ حاضر القیاس، وہاں سے چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے، جہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ اسے قبل حدیث باغ میں ہے، حضور نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، اور وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ نماز تو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے قبور میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، بطور اس لیے نہیں کہ ان پہ فرض ہے، بلکہ اس لیے کہ عبادت میں ایک لذت ہے، ایک بندگی میں سرور ہے، کیف ہے، مولا سے تعلق ہے۔ تو اللہ کے انبیاء اپنے اپنے قبور میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ وقت جب کہ آقا دو جہاں کی سواری کے گزرنے کا وقت تھا، تو حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ یہ صلاۃ بمعنی نماز نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے پیغمبر تاجدار کائنات اور تاجدار انبیاء جب وہاں سے گزر رہے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مشغول ہوں، نہیں، صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے، کہ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ اور جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے، وہاں امامت فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف ہوا، تمام مختلف بڑے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبات دیے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حمد و ثناء اور تعریف اور توصیف کی، اور اس کے بعد وہاں سے اگلا سفر کا مرحلہ شروع ہوا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور لامکان کی طرف۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے،
چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے وہ انبیاء علیہ السلام جو مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے، اب وہاں کیسے پہنچے، وہاں کیوں پہنچایا گیا؟ ایک پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم کسی ملک میں جا رہا ہو اور اگر اس کو اس کا ہم منصب اگر آگے رسیو کرے تو یہ پروٹوکول کا صحیح تقاضا ہے۔ اگر اس سے کم درجے کا کوئی رسیو کرے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس ملک کے اس سربراہ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کوئی ہم منصب نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اپنی عزت اور وقار کو اپنے پاؤں تلے خود رون دیتے ہیں۔ میں نے جسٹ سمجھا دیا ہے کہ ایک پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ ملا جس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتے کے نیچے اس کے اندر 1 لاکھ فرشتہ تھا۔ اب تصور کریں کہ اتنے فرشتوں کی موجودگی میں اللہ انبیاء کو وہاں کھڑا کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے چاہا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا دیا کہ میرا محبوب جو نبی الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جب وہ زمین سے آسمان کی طرف آ رہا ہو تو جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ کے پاکیزہ معصوم مخلوق، فرشتے نورانی مخلوق، جہاں وہ استقبال کریں، استقبال کا حق تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک نبی کا استقبال کوئی نبی نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے ہر آسمان پر فرشتوں کے ساتھ 1-2 انبیاء کو بٹھا دیا تاکہ وہ حضور کا استقبال کرتے رہیں، اور تا آگے سدرۃ المنتہا پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ یہاں ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا اور آنا چاہیے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے موجود ہیں، حضور جب آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں، تو کیا ماجرا کیا ہے، کیسے گئے؟ یاد رہے کہ آقا علیہ السلام کا سفر براق پہ تھا، اور براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی سرعت اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تو پھر اتنا تیز براق، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ دوستان مکرم، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تیسری اگر آپ کی سمجھ میں کوئی آتی ہے تو سمجھا دیں، مگر میری سمجھ میں تیسری بات نہیں آئی۔ ایک بات یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی رفتار کے ساتھ سفر نہیں فرما رہے تھے، براق کی رفتار سے سفر فرما رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور براق خواہ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو اللہ کے نبی سے تیز نہیں ہو سکتا۔ سو موسیٰ علیہ السلام براق سے بھی پہلے مسجد اقصی میں پہنچے اور پھر چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو آقا علیہ السلام سے قبل اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ سب اپنے اصلی اور حقیقی جسم اطہر کے ساتھ اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں اور موجود ہیں، اپنی اپنی قبور میں موجود ہیں۔ مگر یہ جو شب معراج مسجد اقصی اور آسمانوں پر ان سے ملاقات کروائی گئی، انہیں جمع کیا گیا، یہ اصلی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ جسم مثالی کے ساتھ۔ جس میں مثالی کی مثال قرآن مجید سے دے دیتا ہوں کہ جب جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے، تو قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
کہ ہم نے ان کو پورے کا پورا بشر بنا کر جبریل امین کو حضرت مریم کے پاس بھیجا. تو جبریل تو فرشتہ ہیں، نوری مخلوق ہیں، مگر فتمثل تمثیل اور مثال، یعنی وہ جس میں مثالی تھا جو انسانی شکل میں آئے. کبھی کبھی جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل و صورت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. تو وہ جو شکل تھی وہ جس میں مثالی تھا، ان کی اپنا اصلی جسم نہ تھا. تو یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا وہ جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں بھی ثابت ہے. تو جس میں مثالی، تو انبیاء علیہ السلام جس میں مثالی کے ساتھ، جن کا ان کی روح کے ساتھ تعلق تھا، اس جسم مثالی کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی گئے اور آسمانوں پر بھی. اور یاد رکھیں کہ جسم مثالی کے ساتھ جسم اصلی اور حقیقی تو ایک ہوتا ہے، مگر جس میں عرفاء نے، اولیاء نے اور علماء نے لکھا، اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جسم مثالی کے ساتھ انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک سے زائد مقامات پر جسم مثالی کے ساتھ حاضر ہو سکتا ہے. یعنی اصلی جسم اور حقیقی جسم کے ساتھ تو ایک جگہ ہوگا، مگر اس اپنے جسم مثالی کے ساتھ وہ ایک سے زائد جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ مقامات پر حاضر ہو جاتا ہے. تو ایک شکل یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر میں تھے وہ اپنے حقیقی جسم اطہر کے ساتھ تھے، اور جو مسجد اقصی میں اور آسمانوں پر وہ جسم مثالی کے ساتھ تھے. یہاں سے آپ ایک مسئلہ ہے جو آپ اس میں اختلاف کیا جاتا ہے اور اختلاف کرنا نہیں چاہیے ویسے، اور وہ ہے حاضر اور ناظر کا مسئلہ. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس میں اختلاف کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، اور بس آقا علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں تو بعض احباب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے. اب اللہ رب العزت کے اسماء ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک کہ ہر جو قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ لکھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے 99 اسماء، ان سارے اسماء کو اٹھا کے دیکھیں تو حاضر اور ناظر اللہ کا کوئی اسم نہیں ہے. حاضر اور ناظر اللہ کا کوئی اسم نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کی ٹرم ہے، قرآن کی اصطلاح بھی نہیں ہے. لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے شہید، اور شاہد کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اب قرآن مجید میں لفظ انا ارسلناک شاہدن، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. اور شاہد کا معنی ہوتا ہے الحضور مع المشاہدہ. مشاہدہ کے لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کے مفردات کی تفسیر کی ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی وضاحت کی ہے، تفسیر لکھی ہے، امام راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں شاہد اور شہید کا معنی ہے الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، خواہ وہ انسان اس جسم کی آنکھوں سے دیکھے یا دل کی آنکھ سے دیکھے، بس حاضر ہے، مگر وہ آنکھ اس ظاہری آنکھ سے دیکھے کہ دل کی آنکھ سے، جس سے بھی دیکھے. یہ لفظ شاہد اور شہید کا معنی ہے. اب وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور وہی لفظ اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرمایا. شہید کا لفظ اور شاہد اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا. تو اسی سے اللہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے، اور اسی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہا جاتا ہے. مگر عقیدہ یہ صحیحہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حقیقی جسم اطہر کے ساتھ اپنی قبر انور اور روضہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، اور جسم مثالی کے ساتھ وہاں اپنے جسم اطہر کے ساتھ آپ امتی سلام بھیجتے ہیں، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، حضور اچھے اعمال دیکھ کے خوش ہوتے ہیں،
اور اگر کوئی برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے طور پر اس کے مشاہدہ اس میں آقا دو جہاں رہتے ہیں، لیکن جس میں مثالی کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اور اسی لیے لوگوں کو خواب میں بھی زیارت کرواتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سے زائد مرتبہ عالم بیداری میں آقا دو جہاں کی زیارت کیا. کئی اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی. وہ کیا تھا؟ وہ جس میں مثالی تھا آقا علیہ السلام. تو یہ اس وضاحت کے بعد ہم آگے آتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ پر. حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت اس کی آگے تفصیل بیان کی ہے. میں اس میں سے چند معانی عرض کرتا ہوں. لفظ نجم اس کا ایک معنی ہوتا ہے اصل. واو یہ قسمیہ ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے. اور وَالنَّجْمِ قسم کھا رہا ہے اللہ کہ میرے حبیب مجھے قسم. اب اس کا ایک معنی ہے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں، اور اس کو کوٹ کیا ہے امام آلوسی نے، محمود آلوسی نے روح المعانی میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المظہری میں. امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہ فرماتے ہیں النجم انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نجم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نجم سے مراد آقا علیہ السلام کا قلب مبارک ہے. جب آقا علیہ السلام کی ذات اطہر سے اس سے مراد لیتے ہیں تو نجم کا ایک معنی ہے اصل. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے خوبصورت پیرائے میں اور اشارے اور کنائے میں آقا دو جہاں کی قسم کھائی ہے، آقا کی ذات اطہر کی، کہ وَالنَّجْمِ میرے حبیب مجھے تیری قسم ہے کہ تو اصل ہے. اب اصل کس کی اصل ہے؟ کسی چیز کا نام اللہ رب العزت نے لیا نہیں. ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مقید. تشریف فرما ہے اہل علم جو عربی گرامر سے واقف ہے. مطلق اور مقید، جب کسی چیز کا مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے مراد پھر ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز مراد دی جاتی ہے. اور جب کسی خاص چیز کا نام لے لیا جائے تو پھر وہی چیز مراد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے کسی چیز کا نام نہیں لیا، مطلقاً فرمایا وَالنَّجْمِ قسم ہے تیری میرے محبوب کہ تو اصل ہے. کس کا اصل ہے؟ اب دو چیزیں ہیں کائنات میں، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کے سوا ساری کائنات ہے. اب اللہ کی تو اصل کوئی نہیں ہے، اور جو اللہ کی اصل مانے وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی کوئی اصل نہیں ہے، سو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے باقی ساری کائنات اس کو ما سوا اللہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے محبوب کی قسم کھائی وَالنَّجْمِ میرے حبیب مجھے تیری قسم کہ تو میرے سوا اس کائنات میں جو کچھ تھا، جو ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کی اصل تو ہے، اس سب کی اصل تو ہے. تو وَالنَّجْمِ کہہ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل کائنات ہونے کی قسم کھائی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمکتے ہوئے ستارے محمد، میں نے بتا دیا کہ ذات نجم سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. اذا ہوا، بڑی دلچسپ بات ہے، ہوا کا جو لفظ ہے یہ ہویون سے مشتق ہے اور ہویون سے، دونوں ہا کے اوپر زبر بھی اور پیش دونوں سے. ہوا اگر ہویون سے مشتق ہو، ہویون ہا کے اوپر زبر کے ساتھ، تو آیت کا معنی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، بلندیوں تک جانا. تو اس کا معنی یہ ہوگا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم جو زمین کی بستیوں سے ابھر کر
بھی انتہائی بلندیوں تک جا پہنچا. اور اگر یہ مشتق ہو ہویون سے، ہویون اگر اس سے مشتق ہو ہاتھ اوپر پیش کے ساتھ، عربی کا کمال دیکھیں، ایک زبر و زیر اور پیش کے ساتھ کس طرح اس کے معانی بدلتے چلے جاتے ہیں. اگر اس کے پیش کے ساتھ ہویون سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. تو معنی یہ ہوگا، اس کو امام قرطبی نے بیان کیا ہے، والنجم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا ای اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج، فرمایا والنجم اذا ہوا سے مراد ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج وہ انتہائی بلندیوں پہ جا کے واپس آ گیا. اذا ہوا، اب اس کی دو ہو گئی نا، ایک اوپر جانا بھی مراد ہو گیا اور ایک نیچے آنا بھی مراد ہو گیا. تو گویا اللہ نے اپنے محبوب کے پورے سفر معراج کی قسم کھائی ہے. والنجم اذا ہوا، پیارے محبوب مجھے تیری قسم ہے کہ تو عالم دنیا سے اٹھا اور عالم لا مکان تک جا پہنچا اور وہاں سارے نظارے کرنے کے بعد واپس پلٹ کے اسی دنیا میں آ گیا. اور آقا صوفیہ کہتے ہیں دو مقامات ہوتے ہیں، ایک ہے مقام عروج اور ایک ہے مقام نزول. عروج کہتے ہیں اوپر جانے کا، صوفیہ کہتے ہیں اور عرفاء کہ عروج کا درجہ نزول کے درجے سے کم ہوتا ہے. عروج کا درجہ جو ہوتا ہے وہ نزول سے کم ہوتا ہے، نزول اعلیٰ درجہ ہے. اب ہم اور آپ اس بات کو عام اگر انداز میں دیکھیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں اوپر جانا یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عروج تکمیل کا سفر ہے. کہ بندہ جب عروج پاتا ہے تو وہ خود مکمل ہو جاتا ہے، اور تکمیل کا سفر ہے، بندہ خود کامل اور مکمل ہو جاتا ہے جب عروج پاتا ہے. مگر نزول کا معنی یہ ہے کہ جب اپنا عروج اور تکمیل پانے کے بعد واپس پلٹ میں آیا تو اب یہ خود تو مکمل تھا، اب دوسروں کو مکمل کرنے والا بن جائے. اسی لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو شب معراج اپنے پاس بلایا تاکہ اپنے ہر فیض دے کے کامل و اکمل کر دیا جائے. اور جب پلٹ کر میرا محبوب مکہ کی گلیوں میں جائے تو پسی ہوئی قوم کو اٹھا کے پھر عرش سے بلند کر دی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا. اور اس کا ایک معنی ہے والنجم اذا ہوا کا، اس میں تیزی کا معنی پایا جاتا ہے، تیزی اور سرعت کا معنی پایا جاتا ہے. سفر معراج انتہائی تیز ترین سفر تھا، اور براق جو سواری استعمال کی گئی اس کو براق کہتے ہیں. اور یہ برق کی جمع ہے، برق سے مبالغہ ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. اور سورج کی جو روشنی ہے وہ تقریباً 9 منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے، 9 منٹ میں. اور روشنی کا جو سفر ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے طے کرتی ہے. روشنی کو جو سفر ہے، تیز ترین سفر، روشنی کی رفتار جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں برق و روشنی. قربان جائیں، اللہ نے حضور کو صرف برق پر سواری نہیں کروائی، براق پہ کروائی. لاکھوں روشنیاں مل جائیں تو جس براق پہ تاجدار کائنات نے سفر کیا اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی. تو اتنی تیز رفتاری سے جو سفر طے ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کی سرعت اور تیزی کی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا، میرے حبیب تیرے سفر کی سرعت کی قسم، جب تو شہر مکہ سے اٹھا مسجد اقصی میں پہنچا، مسجد اقصی سے نکل کر آسمانوں پہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا سے گزر گیا، آگے مکان لا مکان تک پہنچا، کعبہ قوسین او ادنا کی بلندیوں پہ پہنچا، مشاہدات کیے، اللہ کا دیدار کیا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا. لیکن جب پلٹ کے آیا میرے حبیب ابھی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تیری میرے محبوب پورے سفر معراج اس کی تیزی کی قسم ہے.
تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلایا، ایک براق ایک مقام پہ جا کے براق رک گیا. جبریل ہم سفر تھے، قربان جائیں نوریوں کے سردار ہیں. آج ہم نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج کیا سکھا رہا ہے؟ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی گرد بشریت کی زد میں ہے گردوں. ہم تو اس طرف جانے کی بجائے آقا دو جہاں کے مقام کو اپنے عقل اور جھوٹے خرد کے پیمانوں پر تولنے لگ گئے. اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب آج سفر کے لیے، اور فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی راتوں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں. اچھا براق پہ چلے گئے، ایک سدرہ پہ جا کے براق پہ رک گیا، جبریل پہ رک گئے. جبریل آگے چلو، حضور اس سے آگے اگر بڑھوں، اگر ایک انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں گے. کیوں؟ آگے کیا ہے؟ انوار و تجلیات ہیں، انوار و تجلیات ہیں. تصور تو کرے نا، اگر نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑنے والے عالم بشریت تو مسجد اقصی تک رہ گیا تھا، اور عالم نور سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو گیا تھا. پھر اگر نوریوں کا سردار جبریل بھی اس سفر میں شامل ہونے سے رک رہا ہے اور کہتا ہے اگر آگے انگلی کے پور برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے. حضور آگے تشریف لے گئے، رف آیا، ایک سبز رنگ کا خوبصورت نورانی تخت آیا اور آپ اس میں تشریف لے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ رف بھی ساتھ چھوڑ گیا. آقا دو جہاں کو ایک نور کے حالہ میں اور بقعہ نور میں داخل کیا گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس بقعہ نور میں سفر کر رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کا احساس ہوا، اجنبیت کا احساس ہوا. اچانک یکایک ایک خوبصورت سریلی میٹھی پیار بھری آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی. میرے حبیب آپ رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اس کے فرشتے میرے حبیب آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں. متعدد معنی ہیں صلاۃ کے، درود بھی ہے، رحمت کا نزول بھی ہے، سب معنی ہیں، مگر ایک معنی ہے قرب، قریب کرنا. معنی کیا ہوگا؟ اگر صرف درود اور رحمت کا نزول لیں تو وہ تو اللہ ہر وقت کرتا ہے، ازل سے کر رہا ہے، ابد تک کرے گا. مگر یہاں معنی کیا ہے؟ دوستان مکرم، بلا تشبیہ و بلا مثال ایک انداز میزبانی ہوتے ہیں، آداب میزبانی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں قف یا محمد ان ربک یصلی. میرے حبیب مکہ کی وادیوں سے آپ چلے، مسجد اقصی تک آئے، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر آپ نے طے کیا، سدرۃ المنتہا سے آئے. میرے حبیب اب آپ رک جائیں، اب میری شان بندہ نوازی، میری رحمت بڑھ کے آپ کا استقبال کرے گی. اب آپ رک جائیں اور میری شان بندہ نوازی اور شان رحمت آپ کا استقبال کرنے والی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو. اگر ذہن اس کو قبول نہ کرے، دل ہضم نہ کرے، تو حدیث ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے، من تقرب منی شبرا، اگر ایک بالش میری بارگاہ میں چل کے آتا ہے، تقربت منہ ذراعا، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے جاتا ہوں. اگر میں اور آپ دنیا کے سارے جرائم کرنے کے بعد، دنیا کے سارے برے اعمال کرنے کے بعد توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کریں، ایک بالش بڑھے، رب کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میری طرف جو کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھ کے آ جاتا ہوں. اگر کوئی میری بارگاہ میں چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. میں اور آپ اگر
دنیا کے سارے جرائم کرنے کے بعد اللہ کی طرف چل پڑے رحمت الہی ارے دوڑ کے استقبال کرتی ہے وہ میرا محبوب جو سراپا رحمت ہے، سراپا کرم ہے، سراپا بندہ نواز ہے. جب وہ حریم قدس میں داخل ہوا ہوگا رب کی رحمت نے پڑھ کے اپنے دامن میں سنبھال لیا ہوگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس مقام کو قرآن بیان کرتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہو گئی، فتدلا اور قریب ہوئے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے وقت پہ اس کو ختم کر دوں. اس کے اندر بھی دنا دال نون اور یا 3 حروف ہیں. آگے تدلا اس میں 4 حروف ہیں، تا دال لام اور یا. عربی کا ایک قاعدہ ہے اگر کسی لفظ میں حروف کم ہوں تو اس کی جو معنی ہے وہ بھی کم ہوں گے، اور اگر کسی لفظ میں اس کے الفاظ حروف زیادہ ہوں تو اس کے معنی بھی زیادہ ہوں گے. معنی قرب ہے، معنی اس لفظ کا دونوں لفظ الفاظ کا معنی قرب ہے. تو قرب دنا ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حضور کا فعل ہے. ثم دنا حضور اللہ سے قریب ہوئے. اب حضور اللہ کے بندے اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کا ہر عمل محدود ہوتا ہے. حضور کا قرب بھی اللہ کے ساتھ جب ہوا تو محدود تھا، اس کی ایک حد تھی. فتدلا اللہ قریب، اللہ قریب ہوا اور اللہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حبیب مجھ سے قریب ہوا. اب میں اللہ خود اپنے محبوب کے قریب ہوا. دنا حضور کا فعل تھا، اس میں ایک حد تھی. اللہ نے خود آگے بڑھ کے تدلا اپنی شان رحمت اور شان بندہ نوازی کے ساتھ اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کو قریب کر لیا. قرب کی ساری حدیں اٹھا دی اور اس مقام کو بیان کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ. اب یہ تو ایک مثال تھی 2 کمانوں کی، اس کا پس منظر بھی ہے مگر میں اس طرح سمجھا دوں یہ ایک مثال تھی. بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اگر 2 کمانوں کے فاصلے پر بات ختم کر دی جاتی تو میں اور آپ کہتے بھئی اللہ حضور سے اتنا قریب ہوا اور حضور اللہ سے اتنے قریب ہوئے جتنی 2 کمانیں. اللہ نے فرمایا کوئی اسی مثال میں میرے محبوب کو نہ سمجھنے کی کوشش کرے، میرے اور میرے محبوب کے قرب کو مثال کے ذریعے نہ سمجھو. اس لیے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے او ادنا لگا کے ساری حدوں کو اٹھا دیا، میرے حبیب اتنا قریب کر دیا جتنا قرب ایک مخلوق کا اپنے خالق سے ممکن تھا، اس سے زیادہ قرب ممکن نہ تھا. ساری حدیں اٹھا کر حضور کو اپنے قریب کر دیا اور جب قریب کیا تو فرمایا ذاتیں 2 ہیں محبت ایک ہو گئی، ذاتیں 2 ہیں اطاعت ایک ہو گئی، ذاتیں 2 ہیں رضا ایک ہو گئی، ذاتیں 2 ہیں ادب ایک ہو گیا، ذاتیں 2 ہیں بے ادبی اور گستاخی ایک ہو گئی. جو حضور کا ادب کرے گا وہی خدا کا مؤدب کہلائے گا، جو حضور کا بے ادب کہلائے گا وہ خدا کا بے ادب کہلائے گا. یہ اس کا معنی ہے قرب کا. دوستان مکرم دوسری تفسیر یہ ہے ثم دنا کہ حضور کی صفات کا قرب تھا، کہ حضور کی صفات جب اللہ کی صفات کے قریب ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کی صفات پر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا اور پھر فتدلا حضور کی ذات کو قریب کیا اور ذات مصطفیٰ پر اپنی ذات اطہر کا رنگ چڑھایا. سو صفات مصطفیٰ صفات خدا کا مظہر بن گئی اور ذات مصطفیٰ ذات خدا کا مظہر بن گئی. اب جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو وہ مصطفیٰ کی شان کو دیکھے، جس نے اللہ کا علم دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کے علم کو دیکھے، جس نے علم خدا کا نظارہ کرنا ہو وہ علم مصطفیٰ کو دیکھے. جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیا وہ خدا تک پہنچ جائے گا، اور جو حضور علیہ السلام کو سمجھنے کے ہی چکر میں رہا وہ خدا کو بھی سمجھ نہیں سکتا. دوستان مکرم اب یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، قابل توجہ بات ہے. آخری گفتگو کا حصہ ہے، چند منٹ اور لوں گا. سوال یہ ہے، پہلی بات یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ قرب کو جسمانی قرب مراد نہ تھا، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. سو یہ جسمانی قرب مراد نہیں ہے، اس کی رحمت، اس کے
نور، اس کے تجلیات، اس کے انوار، ان کے ساتھ قرب کی بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے بعض اہل علم، اور یہ کوئی عام اعتراض نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور سے لے کے اختلاف ہے، اور علمی معاملے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے سب استدلال قرآن سے کرتے ہیں اور حدیث سے کرتے ہیں، تو علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور جب علمی اختلافات واقع ہو جائیں کسی معاملے میں تو اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو پھر جب علمی اختلافات واقع ہو جائیں تو جس موقف کو بھی لے لیں پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں، مگر جب اختلافات مخالفت میں بدل جائیں اور وہاں دلوں میں ٹیڑھ پن آ جائے اور قبولیت نہ ہو اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کر دی جائے تو وہاں جا کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس بات پر اختلاف موجود ہے کہ کیا شب معراج پہ اختلاف نہیں ہے صحابہ کرام کا، مگر یہ اختلاف موجود ہے کہ شب معراج حضور نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ بعض صحابہ کا موقف ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں، شب معراج حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور بخاری شریف میں ان سے روایت ہے، وہ اپنا موقف دیتی ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا نہیں ہے۔ جب دلائل کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ہے صحابی کا قول اور ایک ہے اللہ کے رسول کا فرمان۔ اللہ کے رسول کا فرمان سب سے فائق ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے۔ صحابی خواہ کتنے ہی درجے کا کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی بات کریں گے اور ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہوگا تو اس کو برتری حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر حدیث پاک ہوگی اور حدیث پاک کے مقابلے میں اگر قرآن کی آیت ہوگی تو حدیث کے مقابلے میں قرآن کی بات کو اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا اور قرآن کے بعد اس کا مقام آتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں، انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شب معراج آقا علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا تو اس نے بہت بڑی بات کی، اللہ پر بہتان باندھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ مگر میں جسٹ ایک روایت اس کے مقابلے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے صحابہ کا موقف یہ ہے کہ شب معراج اللہ رب العزت کا دیدار آقا علیہ السلام نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا آقا علیہ السلام سے ملاقات کا، غالباً تابعی ہے یہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں حضور سے یہ ایک بات پوچھتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ آپ کیا پوچھتے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا حل رأیت ربک، حضور کیا شب معراج آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ میں یہ بات پوچھتا۔ حضرت ابو ذر غفاری قربان جائے فرماتے ہیں کہ قد سألتہ، یہ بات میں پہلے حضور سے پوچھ چکا ہوں، جو سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہی سوال میں نے کیا ہے آقا علیہ السلام سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فقال رأیت نورا، میں نے سراپا نور دیکھا، میں نے سراپا نور ہی نور دیکھا۔ اور ایک اور حدیث وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس الفاظ ہے نور انا اراہ۔ اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو محدثین نے کئی طریقوں سے پڑھا ہے۔ اب جب دیکھنا قرآن مجید میں بھی جو وقف ہوتے ہیں، مختلف اوقاف اور رموز ہوتے ہیں، اگر آپ ایک پراپر جگہ پہ جہاں وقف کرنا ہو وہاں نہ کریں اور ملا کے پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے اس کا معنی بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں الفاظ تو آقا علیہ السلام کے ہیں مگر جو محدثین ہیں انہوں نے مختلف طریقے سے پڑھا ہے۔ ایک طریقہ ہے نور انا اراہ، کہ وہ سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے نور انا الف نون اور یا انا راہ، انا راہ
وہ سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو فقہاء جو ائمہ محدثین نے پڑھا ہے، نورانی اراہ، نور انا کو انہوں نے پڑھا ہے نورانی، وہ نورانی ہے، اللہ پاک نورانی ہے، اراہ میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو یہ حکایتاً کبھی ماضی استعمال کر کے اسے حال مراد دیا جاتا ہے، کبھی حال بول کے ماضی مراد دیا جا سکتا ہے، یہ عربی کی قوانین ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نورانی اراہ، کہ وہ سراپا نور ہے، نورانی ہے ذات ہے وہ، اور میں نے اسے دیکھا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے نور انی اراہ، کہ وہ نور ہے۔ اب یہ اعراب تو بعد میں لگتے ہیں نا، جب قرآن مجید پر بھی جب نازل ہوا تھا تو اس طرح زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے، تو یہ بعد میں لگاتے ہیں علماء اور اہل علم لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہ محدثین ان کے ساری زندگی کا کام ہی یہ ہے، پھر وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں اور دیگر روایات کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلی روایت میں وضاحت فرما دیا کہ میں نے سراپا نور دیکھا ہے، تو اسی لیے اس حدیث کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے نور، وہ سراپا نور ہے، انی اراہ، بے شک میں نے اسے دیکھا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے نور، وہ سراپا نور ہے، اور انا یہ اس میں مکان ہے، معنی یہ ہے انا اراہ، نور ہی نور ہے، جس سمت سے دیکھو وہ نور ہی نور ہے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں، اور پھر دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ میں نے سراپا نور دیکھا ہے۔ اب ذات تو نہیں ہے نا، ذات اللہ پاک جسم سے پاک ہے، تو انوار و تجلیات میں تو اللہ رب العزت نے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ یہ بات نشین کر لیجیے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، باری تعالیٰ رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کا نبی کبھی بھی ایسی چیز کا سوال نہیں کرتا جو ناممکن ہو، اور اللہ پاک نے بھی جواب دیا، فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، میں دکھا سکتا ہوں مگر آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سو جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ سو ظاہر ہے ہر اعتبار سے صلاحیتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، جو نعمت ہم سب اہل ایمان کو اللہ جن کو عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اگر عام مسلمان اہل ایمان کو نصیب ہوگی تو وہ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں نہیں عطا کی؟ لہٰذا یہ نعمت جو قیامت میں ملے گی، میرا ایمان ہے یہ آقا دو جہاں کے واسطے اور وسیلے سے امت کو عطا ہوگی۔ اور آخری بات، سوال یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف چہرہ کرو گے اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا، اس کی طاقت اور قوت جب ہر طرف ہے، تو سوال یہ ہے کہ معراج کے لیے اوپر کیوں بلایا؟ معراج کے لیے اوپر کیوں بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا لیا تھا، کسی کو آگے بلا لیا ہوتا تو یہ اتنا سفر طے کروا کہ عالم مکان سے بھی اوپر لے گیا اور لا مقام ہے، تو پھر کیوں بلایا؟ کیا اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ بھئی اللہ اوپر ہے تو کیا معاذ اللہ یہ اللہ کی جہت متعین کرنا ہوگی، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف آپ کریں گے ادھر اللہ کی قدرت ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ اور یہاں یاد رکھیں اس سے مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی جسمانی طور پہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم، اپنے قدرت، اپنی شان، اپنی رحمت، اپنی توجہ، اپنی عطا کے اعتبار سے ساری کائنات میں ہر طرف اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کی قوت ہے، کار فرما ہے۔ لہذا اوپر کیوں بلایا؟ یاد رکھیں مختلف متعدد اس کے جوابات ہو سکتے ہیں، مگر ایک بات ہی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، جس نے جادوگروں کی جو رسیاں پھینک کے انہوں نے سانپ بنا دیے تھے ان کو کھا لیا۔ تو اس وقت جادو کا دور دورہ تھا، پہلے سے جادو کا دور دورہ تھا۔
سو اللہ نے اس جادو کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا اور میڈیکل سائنس کا دور تھا اور بڑے بڑے حکیم اور طبیب لوگ تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتی تھی، برس کے مریضوں کو دم کرتے شفا مل جائے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یعنی طبیب جتنا بڑا ہوگا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا، یہ معجزہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل۔ تو حالات کے مطابق مگر دوستان مکرم جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دیا، سائنس کا وجود نہ تھا، چاند تک سائنسدان نہ پہنچے تھے، مریخ تک نہ پہنچے تھے اور خلا کو تسخیر کرنے کے لیے کسی نے سوچا بھی نہ تھا، مگر رب کائنات چونکہ آقا دو جہاں کو قیامت تک آنے والے نسل بنی آدم کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات اپنے پاس عرش پہ نہ بلاتا، آسمانوں کی طرف نہ اٹھاتا، تو شاید کائنات کا کوئی شخص خلا کی تصویر کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ آقا دو جہاں کے سفر نے تحقیق کی نئی راہیں کھولی اور تصویر خلا کی طرف لوگوں نے سفر شروع کیا۔ یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں کی معراج کا کہ لوگوں کو نئے راستے ملے تحقیق کے لیے، تاکہ اوپر جاؤ اور خلا کو تصویر کرو اور چاند اور سورج اور دیگر سیاروں کو۔ اس کے بعد ایک اور بات ہو جائے، معراج میں عروج اور بلندی اور علو پایا جاتا ہے۔ اب یہ سب ہمارے لیے جہاں تک مجھے سمجھ آیا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس میں عروج ہے، بلندی ہے، علو پایا جاتا ہے۔ اور آقا دو جہاں کو اوپر کیوں لے گیا؟ اس لیے تاکہ میرے محبوب کی امت اونچی ہو جائے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلے، علم میں تمام اقوام عالم سے میرے محبوب کی امت اونچی ہو جائے، عمل اور کردار میں میرے محبوب کی امت ساری اقوام سے اونچی ہو جائے، اخلاق میں سب سے افضل ہو جائے، تاکہ جب علم میں، عمل میں، کردار میں، تقویٰ میں، سارے معاملات میں میرے حبیب کی امت جب اونچی ہو جائے گی اور سب اقوام عالم نیچے رہ جائیں گے، تو پھر میرے محبوب کی امت کنتم خیر امت یہ اس کا صحیح حق ادا کرے گی اور پوری کائنات انسانی کو لیڈ کر کے انہیں قیادت کا فریضہ سرانجام دے گی۔ لہٰذا یہ میسج دیا جا رہا ہے، اگر چاہتے ہو کہ عروج اور بلندی نصیب ہو تو پھر میرے محبوب کے قدموں سے جڑ جاؤ، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تب بھی دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر عروج، غلبہ و بلندی اگر چاہتے ہو تب بھی دہلیز مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے احکامات کو پانا چاہتے ہو تب بھی دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اور اللہ حضور کے قدموں کی برکت سے تمہیں اٹھا کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دے گا۔ تو حاضرین محترم، یہی تحریک منہاج القرآن کی سٹرگل ہے، اور حضور شیخ الاسلام اسی کوشش میں اور اسی طرز عمل میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بالخصوص ہماری پاکستانی قوم اور بالعموم امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکے، اور تاکہ پھر اقوام عالم کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہم آ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دست و بازو بن جائیں اور اس آواز پہ لبیک کہیں جو اس ملک میں مستحبی انقلاب کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک سے فرقہ واریت کے خاتمہ کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک سے انتہا پسندی کے خاتمہ کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک سے غربت و افلاس کے خاتمہ کی بات کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کو مساوات اور حقوق دینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے دست و بازو بن جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا مقدر بدل جائے گا۔ اور اگر آج ہم خواب غفلت کے مزے لوٹتے رہیں گے اور اپنے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھ کر بھی خرگوش کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، تو نہ ہمیں تاریخ معاف کرے گی اور نہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں فلسفہ معراج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی اس عظیم معجزہ کی برکت سے اللہ جل مجدہ ہمیں
دنیا میں عروج، بلندی اور تمکنت عطا فرمائے، اور آخرت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواح حمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو صحیح کہا اسے قبول فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔